السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم۔ محترم سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک جشن آزادی 14 اگست کے حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید سورۃ النور کی آیت نمبر 55 اور سورۃ حج کی آیت نمبر 41 اللہ رب العزت کے پاک قرآن سے 2 آیات کریمات اور ان کا ترجمہ اور تفسیر عرض کیا گیا۔ گزشتہ سے پیوستہ جنازے کے مسائل بیان کیے گئے اور کفن کے متعلق جو سنت طریقہ ہے وہ عرض کیا گیا۔ اللہ والو، آج انشاءاللہ اسی بات کو آگے چلانا ہے
اور یہ ایسا مسئلہ ہے جو میرے اور آپ کے ہر گھر کی ضرورت ہے۔ ہر گھر سے میت کو اٹھایا جاتا ہے، کفن کا مسئلہ، دفن کے مسائل اور جنازے کے مسائل ہر انسان کے لیے واجب اور ضروری ہیں۔ اللہ والوں، سب سے پہلے اس مقام کی پہچان فرما لو جہاں سے رب رحمان کے پاک قرآن کی تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید، سورت کا نام سورہ یاسین۔ سورہ یاسین کا آخری رکوع رب کائنات نے وہاں ایک آدمی کا تذکرہ کیا ہے جو کافر تھا، منکر تھا، پرانی ہڈیاں لے کر ہاتھ میں پکڑ کے کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے جبکہ یہ بسیدہ ہو چکی ہوں گی، گل سڑ چکی ہوں گی۔ رب کائنات نے اس کی بات کی تردید فرمائی اور 3 دلائل پیش فرمائے۔ اب ذرا دایاں ہاتھ کھول لو اور 3 دلائل میرے رب کے سماعت فرماؤ۔ فرمایا یحیی الذی انشأھا اول مرہ، اللہ جس نے پہلی مرتبہ تجھے پیدا کیا دوبارہ وہی اللہ پیدا فرمائے گا۔ یہ ایک دلیل پیش فرمائی۔ دلیل نمبر 2، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، عرب کے اندر 2 درخت تھے اور ان کی سبز ٹہنیاں جب ایک کو دوسرے سے رگڑا جائے تو ان سے آگ پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا وہ رب جو سبز درختوں سے آگ پیدا فرماتا ہے۔ یہ دوسری دلیل ہے۔ پہلی دلیل کہ جس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ دلیل نمبر 2، جو اللہ سبز درختوں سے آگ پیدا فرماتا ہے۔ دلیل نمبر 3، وہ رب کائنات جس نے خلق السماوات والارض، آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا، کیا وہ اللہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ یہ 3 دلیلیں پیش فرمائی اس کافر کے جواب میں۔ دلیل نمبر 1، جس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ نمبر 2، جو سبز درختوں سے آگ پیدا کرتا ہے۔ نمبر 3، یاد رکھ لو گے نا انشاءاللہ، اور مقام بھی آپ نے سن لیا، سورت یاسین کے آخری آیات کریمات، جو اللہ آسمانوں کو پیدا کرنے والا اور زمین کو پیدا کرنے والا وہی رب تمہیں دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اللہ والوں، جب انسان قبر میں چلا جاتا ہے اور اس سے پہلے جب اس کی موت کا منظر ہوتا ہے، جو کافر اور فاسق ہے، منافق اور نافرمان ہے، ابھی اس کی جان نکلنے کا مرحلہ جاری ہوتا ہے کہ آسمان سے اللہ کے عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، وہ فرشتے آ کے اس ظالم کی مار کٹائی شروع کرتے ہیں، لیکن وہ گھر والوں کو نظر نہیں آتے۔ وہی جانتا ہے جس سے بیت رہی ہے، نہ رشتہ دار، نہ برادری، نہ کنبہ، نہ قبیلہ، نہ خاندان، کسی کو نظر نہیں آتے۔ آؤ ذرا میں حدیث کا ایک سچا اور سچا واقعہ سناؤں۔ صحیح مسلم شریف حدیث پاک کی کتاب ہے، حدیث نمبر 1 ہے، مشکات المصابی حدیث نمبر 1 ہے، سب سے پہلی حدیث ہے حدیث کی کتابوں میں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ کے اندر تشریف فرما ہے، جناب جبریل آئے، انسانی شکل میں آئے
اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھ گئے، آ کے سوال کیا، اے اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ آپ نے ایمان مجمل کی 6 باتوں کا تذکرہ کیا، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر اور کتابوں پر اور پیغمبروں اور رسولوں پر اور تقدیر پر اور آخرت کے دن پر۔ پھر جناب جبریل سوال کرتے ہیں مال اسلام، اے اللہ کے نبی اسلام کیا ہے؟ فرمایا اسلام یہ ہے تم کلمہ پڑھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو اور رمضان کا روزہ رکھو۔ پھر جناب جبریل سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی احسان کیا ہے؟ آپ نے فرما دیا احسان یہ ہے ایک اللہ کی عبادت کرو جیسے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور اور خیال نہیں بنتا، یہ تصور کر لو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جناب جبریل آئے، انسانی شکل میں آئے۔ حدیث نمبر 1 صحیح مسلم شریف ہے۔ یہ حدیث کا طالب علم ہے، حوالے سے بات عرض کرتا ہے۔ ایمان کا سوال کیا، پھر اسلام کا، پھر احسان کا، پھر قیامت کا، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ پھر جناب جبریل نے سوال کر دیا ما اشراطھا، علامات قیامت بیان فرما دیجئے۔ فرمایا ان تلد الامۃ ربتھا، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے، سن لو بھائیو، کہ اولاد اپنے ماں باپ پہ اس طرح دباؤ ڈالے گی جس طرح غلام ہوتا ہے۔ باپ غلام ہے اور ماں نوکرانی ہے، اور اولاد اپنے باپ کو اپنا غلام سمجھتے ہیں اور اپنی ماں کو اپنی لونڈی اور نوکرانی سمجھتے ہیں۔ فرمایا جب یہ وقت آ جائے گا سمجھو قیامت بالکل قریب آ چکی ہے، اور یہ وقت آ چکا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ باپ ہمارا غلام ہے، ماں ہماری لونڈی ہے۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت جبریل آئے، انسانی شکل میں آئے، یہ ساری باتیں عرض کر کے واپس چلے گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ردو علیہ حاضر رجل، اے میرے صحابہ وہ بندہ واپس لاؤ جو آیا تھا، کہاں گیا ذرا اس کو تلاش کرو۔ اب صحابہ دوڑتے ہیں، کوئی کہاں جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے۔ وہ بندہ تو انسان تو نہیں تھا، وہ تو جناب جبریل تھے، اللہ کے پاس سے آئے تھے اور واپس چلے گئے۔ اللہ والو صحابہ نے تلاش کیا، وہ بندہ کہیں سے نہ مل سکا۔ فرمایا میرے صحابہ وہ انسان نہیں تھے، جناب جبریل تھے، انسانی شکل میں آئے تھے۔ یعلمکم دینکم، تمہارا دین سکھلانے کے لیے تمہارے پاس آئے تھے اور اپنے اللہ کے پاس واپس چلے گئے ہیں۔ اللہ والو سن لو، جو مرنے والا ہے اسی طرح اس کو مار پڑتی ہے، نظر کوئی نہیں آتا۔ جیسے جناب جبریل آئے تھے، صحابہ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے، اور مرنے والا وہی جانتا ہے میرے ساتھ کیا بیت رہی ہے۔ آؤ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ اللہ والو اپنے چہرے مبارک ذرا میری طرف کیجئے۔ میں اپنے ایک دوست کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، میرا انتہائی محبت کرنے والا پیارا ساتھی آج قبر کے اندر ہے، اور اس کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ، نام محمد بشیر ہے، درزی کا کام کرتا تھا اور سلائی کیا کرتا تھا۔ ایک رات ایسا واقعہ پیش آیا، کپڑے سلائی کرتے ہوئے رات کے 2 بجے اور 3 بجے کا وقت ہو گیا، اور اس وقت سو گیا۔ جب سویا تو نماز فجر ضائع ہو گئی، نماز فجر لیٹ ہو گئی۔ آؤ نماز فجر کو برباد کرنے والوں، اللہ کے بندو، ذرا اس ولی کامل کا واقعہ سنیے۔ جب نماز ضائع ہو گئی، سلائی اور کپڑے کی دکان ہے، جب صبح ہوئی نماز میں تاخیر ہو گئی، اپنے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا، یا اللہ
مجھے ایسا کام عطا فرما جس میں میری نماز ضائع نہ ہو۔ روتا رہا، آج قبر میں ہے، دعائیں مانگتا رہا۔ اللہ پاک نے اس کے اتنی مدد فرمائی، اللہ کی نصرت آئی۔ اللہ پاک نے دین کا علم پہلے دیا ہوا تھا، وہ خطیب بن کر، امام بن کر کویت میں چلے گئے۔ وہاں کویت میں خطبہ جمعہ اور مسجد میں امامت اور اذان، اسی حالت میں اور خطبہ اور امامت میں، کہاں درزی کی دکان اور کہاں منبر پہ خطبہ جمعۃ المبارک۔ اور سبب کیا بنا؟ ایک دن نماز فجر لیٹ ہو گئی۔ یا اللہ مجھے ایسا کام دے دے، ایسا کاروبار دے دے جس میں میری نماز ضائع نہ ہو۔ اللہ والو سن لو، یہ کام میرے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جس سبب سے میری فجر کی نماز ضائع ہو جائے، اس کام کو چھوڑ دیا جائے، اس کاروبار پہ اللہ اکبر، اللہ کی ناراضگی ہے۔ یا اللہ ایسا کام دے دے۔ کویت کے اندر ہی خطبہ جمعہ دیتے ہوئے اور امامت کراتے ہوئے فوت ہو گئے، اور ان کا جسد خاکے یہاں گجرانوالہ میں لایا گیا۔ نماز جنازہ ہم نے پڑھی اور پڑھائی۔ اللہ اس مرد کلندر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ والو، جس کام سے، جس شغل سے، جس دکان سے، جس کاروبار سے فجر کی نماز ضائع ہو جائے، اسے چھوڑ دو، ترک کر دو، اور اس پہ اللہ کا غضب ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات گرامی، یہ جنازے کے متعلق عرض کیا تھا، جب بندہ فوت ہو جائے، جو اس کے پاس ہیں فوراً اس کی آنکھیں بند کر دیں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے ان الروح، جب روح نکلتی ہے، یتبع البصر، آنکھ اس روح کا پیچھا کرتی ہے۔ میت کی آنکھیں بند کر دی جائیں۔ سب سے پہلا کام جو مرنے والے کے پاس موجود ہے، یاد رکھو یہ ایسا کام ہے میرے گھر میں اور آپ کے گھر میں ہوتا ہے اور ہونے والا ہے۔ سب سے پہلا کام کہ میت کے آنکھوں کو بند کر دیا جائے۔ اس کے بعد غسل کا طریقہ عرض کیا گیا کہ غسل میت کا طریقہ وہی ہے جو غسل جنابت ہے۔ سب سے پہلے میت کا استنجا ہے، اور اس کے بعد اسے وضو کرا دیا جائے اور پورا جسم دھو دیا جائے بیری کے پتوں والے پانی کے ساتھ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو مرد ہیں مردوں کو غسل دیں گے، اور جو عورتیں ہیں وہ عورتوں کو غسل دیں گے۔ ہاں ایک بات ہے حدیث مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئی، فرمایا واراسا، ہے اللہ کے نبی میرے سر میں درد ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا یا عائشہ تو واراسا، ہاں میرے سر میں بھی آج درد ہے۔ یا عائشہ لو مت قبلی قمت علیک وغسلتک وکفنتک ودفنتک۔ عائشہ یاد رکھو ام المومنین، ارے مومنوں کی اماں جان، میری اور تمہاری اور ساری امت کی ماں، فرمایا عائشہ اگر تمہاری موت میری زندگی میں آ گئی تو میں خود تمہیں غسل دوں گا۔ خامن جو ہے اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ اور ابھی چند ہفتے پہلے ہمارے شہر کے بزرگ عالم دین ہیں، ان کی زوجہ محترمہ کا انتقال ہوا اور انہوں نے وصیت کی تھی میں مر جاؤں تو میرا خامد مجھے غسل دے گا۔ تو استاد محترم حافظ صاحب نے اپنی بیوی کو خود غسل دیا ہے، اور یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بات بنا رکھی ہے کہ جناب جب بیوی خامن فوت ہو جائیں تو چہرہ نہیں دیکھ سکتے، ان کا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ بھائیو یہ لوگوں کی باتیں ہیں، حدیث میں آتا ہے رسول اکرم نے فرمایا عائشہ اگر تمہاری وفات میری زندگی میں ہو گئی تو میں خود تمہیں غسل دوں گا۔
اور خود کفن پہناؤں گا اور خود دفن کروں گا، اور غسل دینے کا جو ثواب ہے اللہ 40 مرتبہ معاف کرتا ہے، اور قبر کا جو ثواب ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس کے ساتھ ساتھ میرے اللہ نے یہ جو نظام رکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی حیاتی مبارک میں حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنی زوجہ محترمہ اللہ کے پاک پیغمبر کے پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ کو غسل دیا، ساتھ سیدہ اسماء کو لیا۔ حضرت ابو بکر فوت ہو گئے، صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو غسل دیا، تو آپ کی بیوی نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ، کہاں لکھا ہے؟ حدیث میں لکھا ہے، جہاں تم پڑھتے نہیں وہاں لکھا ہے۔ ہاں لوگوں سے سنا ہے کہ جی بیوی خامد کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، ان کا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ اور اماں جی عائشہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بیان فرماتے ہیں لو استقبلت من امری مستدبرت ما غسل رسول اللہ الا نساءہم۔ اللہ کے نبی کی حدیث جو ہے کہ خامد بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی خامد کو غسل دے سکتے ہیں۔ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، آپ اس دار فانی سے ریلت فرما گئے، اس رنج میں اور صدمہ میں اور تکلیف میں ہمیں احساس ہی نہ رہا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ بیوی اپنے خامن کو غسل دے، ہمیں اس حدیث کا احساس نہ رہا۔ رنج میں، غم میں اور صدمہ کے اندر اگر اس وقت احساس ہو جاتا ما غسل رسول اللہ الا نساء ہو، تو یاد رکھو اللہ کے پاک پیغمبر کو غسل دیتی تو ازواج مطہرات غسل دیتے محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تین چادریں سفید رنگ کی، یہ میت کا کفن ہے، نہ اس میں قمیض ہے نہ اس میں پگڑی ہے، کوئی اور چیز نہیں، اور اوپر سبز رنگ کا جو کپڑا ڈالا جاتا ہے یا کالے رنگ کا، اور اوپر لکھائی کی جاتی ہے، یہ بدعات میں سے ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ دین میں ہے، نہ اسلام میں ہے، ہاں لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اور یاد رکھو وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سارے کاموں میں سے سب سے برا کام وہ ہے جو دین کے اندر داخل کیا جائے۔ اور میرے بھائیوں ذرا دیکھیے، میری طرف دیکھیے، اپنے ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ لو، جب آیت کا پتہ نہیں، حدیث کا پتہ نہیں تو اپنے ہاتھ کو اپنے منہ پہ رکھو، جب آیت کا علم ہوگا، حدیث کا علم ہوگا، پھر بولو۔ بغیر آیت کے، بغیر حدیث کے اگر بولو گے تو یاد رکھو ثواب لینے آئے ہو، گناہ لے کے چلے جاؤ گے۔ رب کے گھر میں سارے کس لیے آتے ہیں؟ اللہ معاف کر دے، ثواب کے لیے۔ اگر بولو گے نا آیت اور حدیث کے علاوہ تو سن لو بھائیو، گناہ لے کے واپس اپنے گھروں میں چلے جاؤ گے۔ یاد رکھو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کرو، بغیر آیت حدیث کے بولا نہیں کرتے۔ نبی رحمت علیہ السلام کے پیاری خوبصورت دعائیں، جنازے کی دعائیں، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ۔ اللہ کے پیارے نبی نے یہ دعا فرمائی، جنازہ پڑھایا۔ ایک صحابی رسول جن کا نام محبت سے یاد فرما لو، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ دعا سنی تو فرماتے ہیں کاش آج میں مرا ہوتا، یہ میت میری ہوتی۔ اللہ کے پیارے نبی یہ دعا میری میت پہ پڑھتے ہیں۔
اے اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اس پہ رحمت فرما، یا اللہ اسے عافیت دے اور اس سے درگزر فرما، اللہ اس کی مہمانی اچھی فرما، اس کی قبر کو کشادہ فرما، اے میرے اللہ اس کے گناہ پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ اور اوروں کے ساتھ دھو ڈال دے، جس طرح اے اللہ تو سفید کپڑے کو دھوتا ہے، کپڑا سفید اور دھونے والا اللہ، یا اللہ جس طرح تو سفید کپڑا دھوتا ہے اس طرح اس میت کو گناہوں سے پاک صاف فرما دے، اے اللہ اس کے گھر سے بہتر گھر عطا فرما، اس کے جوڑے سے بہتر جوڑا عطا فرما، اے اللہ اس کے اہل سے بہتر اہل نصیب فرما، اے میرے اللہ اسے جنت میں داخل فرما اور جہنم کے عذابوں سے آزاد فرما۔ کیسی خوبصورت دعا ہے، سب بھائی یاد فرما لو، اللہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری دعا، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ معاف فرما ہمارے زندوں کو، جنازہ پڑھنے والے، پہلے ان کے لیے دعا ہے جو جنازہ پڑھ رہے ہیں، اللہم اغفر لحینا، اے اللہ یہ جو زندہ ہیں جو جنازہ پڑھنے آئے ہیں ان کو معاف فرما، و میتنا، یا اللہ جب تو ہمیں معاف کر دے گا اب ہم دعا کرتے ہیں ہماری میت کو معاف فرما، پہلے اپنے لیے تاکہ پہلے اپنے گناہوں کی معافی، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ تیسری دعا، اللہم انہ فی ذمتک و حبل جوارک، یا اللہ یہ ہمارا مرنے والا تیری امانت ہے، تیری حفاظت میں ہے، تیری پناہ میں ہے، اللہم فقہی فتنۃ القبر و عذاب النار، یا اللہ اسے قبر کے فتنہ سے محفوظ کر لے، عذاب قبر سے بچا لے، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، یا اللہ تو معاف کرنے والا، بڑی وفاؤں والا، اللہ کے وعدے سچے، اللہ وفا کرنے والا۔ ہمارے بزرگ عالم دین تھے مولانا ثناء اللہ عمر تسری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام تو سنا ہوگا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ، ان سے زیادہ مولانا ثناء اللہ صاحب کے پاس 3-4 گنا زیادہ علم تھا، فوت ہو چکے ہیں، اور ان کی نام ثناء اللہ اور کنیت ابو الوفا، کنیت ابو الوفا، ساری زندگی کبھی وعدے کا خلاف کیا ہی نہیں، ساری زندگی، پوری زندگی میں کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی، نام ثناء اللہ، کنیت ابو الوفا، اللہ تو بڑی وفا والا اور حق والا، فاغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس پر رحمت فرما، انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم، چوتھی دعا، عبدو کا وابنو امت کا، یا اللہ فوت ہونے والا تیرا بندہ، تیری بندی کا بیٹا، تیرے بندے کا بیٹا، اے اللہ، اللہم عبدو کا وابنو امت کا احتاج الی رحمت کا، آج تیری رحمت کا محتاج ہو گیا، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، یا اللہ تو اس کے عذاب سے بے پرواہ ہے، ان کانا محسنًا فزد فی احسانہ، اللہ اگر نیک تھا تو اس کی نیکی میں برکت فرما، وَإِنْ كَانَ مُسِيًّا، یا اللہ اگر گناہ گار تھا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اللہ اس سے درگزر فرما۔ یہ دعائیں ہیں 1 2 3 4، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعائیں پڑھتے، آپ کو علم نہیں کہ میت کو کتنی دعاؤں کی ضرورت ہے، تو زیادہ سے زیادہ دعائیں یاد کر لیں، اللہ پاک ہمیں دعا یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں،
جب جنازہ پڑھیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، خالص ہو کے دعا مانگو۔ جس کو دعا آتی نہیں وہ خالص کیسے ہے؟ وہ غیر مخلص ہے، میت سے دھوکہ کرتا ہے۔ پھر اگر جنازہ بلند آواز سے پڑھا جائے تو چلو جو سننے والے ہیں آمین کہہ لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر جنازہ آواز بلند نہیں بلکہ سری ہے، آہستہ آواز سے، جو پیچھے کھڑا اس کو دعا آتی نہیں، نہ سنتا ہے، نہ آمین پڑھتا ہے، نہ دعا مانگتا ہے، بتاؤ اس نے میت کے ساتھ دھوکہ کیا کہ نہیں کیا؟ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب جنازے کی دعا پڑھو تو خالص ہو کے دعا مانگو، مخلص ہو کے۔ اگر مخلص ہو کے دعا نہیں مانگ سکتے تو سمجھو کہ جنازہ پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ انشاءاللہ بقیہ جنازے کے مسائل آئندہ خطبہ جمعہ میں عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور دین پہ زندہ رکھے اور دین پہ مارے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وبارك وسلم وصلي عليه۔ یہ دفن کے متعلق ایک فتویٰ ہے علماء حرمین شریفین کا، میت کو اگر وہ بے نماز ہے تو اس کو کہاں دفن کیا جائے؟ تو ائمہ حرمین کا یہ جواب آپ کے سامنے ہے کہ ایسے آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفن کیا جائے۔ بے نماز آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفن کیا جائے، اور اگر کسی آدمی کا کوئی عزیز رشتہ دار بے نماز ہے تو وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو جنازے کی دعوت نہ دے۔ اگر جنازے کی دعوت دیتا ہے تو اپنے مسلمان بھائیوں سے دھوکہ کر رہا ہے۔ اللہ والوں، اہم امور الدین الصلاۃ، سارے دین سے جو سب سے اہم ترین رکن ہے وہ نماز ہے۔ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہمارے گمان میں اصل حقیقت اللہ جانتا ہے، کئی بڑے بڑے اچھے بندے وہ فجر کی نماز کو ضائع کرتے ہیں اور مستقل ضائع کرتے ہیں۔ ہمارے خیال میں وہ اللہ کے اچھے بندے ہیں، لیکن فجر کی نماز کی وجہ سے اپنے رب کو مستقل اپنے اوپر ناراض کیا ہوا ہے۔ تو اللہ والو، آؤ اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لیں۔ جس طرح واقعہ بھی سنایا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا آخرت کی خیر سے مالا مال فرمائے۔ اسی طرح آپ کے ساتھ آپ کی مسجد میں خطبہ جمعہ ادا کرنے والے ہمارے بڑے ہی پیارے بزرگ جو کشمیر کالونی سے تشریف لایا کرتے تھے، بیمار ہیں، دعا کرو اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا واغفر موتانا، اے اللہ تمام مسلمان مریضوں کو شفا عطا فرما، جو وفات پا چکے ان کی بخشش فرما، رحمت فرما، آسانی فرما اور خیر فرما۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.